آج ریلوے کی تاریخ میں نیٹ، کلین، گرین اور پنکچوئل، بھائی پیچھے ہو جانا یار، آپ کو کہہ رہا ہوں بھائی جان، آپ کو کہہ رہا ہوں مولانا صاحب پیچھے ہو جائے، پیچھے ہو جا تم اور پیچھے ہو جاؤ، کا 1 مہینے کی مہم چلا رہے ہیں۔ میں کوشش کروں گا کہ اس میں پاکستان کا سارا ٹریک جس حد تک دیکھ سکوں، کیونکہ سعودی مہمان بھی آ رہے ہیں، کیبنٹ میٹنگ بھی ہے، اس میں راولپنڈی واپس آیا کروں گا۔ اور العلی پہ آج چیف منسٹر صاحب نے احکامات جاری کر دیے ہیں، اور اس کا فاصلہ ہم سوہاں سے پشاور موڑ تک لے گئے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی 1 مارچ کو اس کی ڈیزائننگ اور اس کے PC1 سارے جو ہیں اس کا فیصلہ ہو جائے گا۔ شیخ صاحب ایک منٹ احتجاج ہیں، 4 ٹی وی چینل جو ہے بول، جیو، سما اور ایکسپریس، یار دیکھیں آپ اتار لیں، ہمیں تنخواہ نہیں دے رہے، اس وجہ سے کیونکہ آپ حکومت میں بھی ہے، ہمارا یہ احتجاج جو ہے یہ مالکان کے خلاف ہے۔ اسمبلی کے فورم پر بھی، کیونکہ ہمارے ورکرز کو آئے روز نکالا جا رہا ہے اور آپ کو یہ پہلے اتار لینے چاہیے، لائیو چل رہا ہے تو اس طرح نہ کریں۔ اور بس ٹھیک ہے، ہم نے ریلوے میں شکایت سیل بنا دیا ہے، کمپلینٹ سینٹر۔ آج سارے اخباروں میں اس کے نمبر دے دیے ہیں، ٹیلی فون نمبر، میں اس کی خود نگرانی کروں گا۔ اور تھل ایکسپریس ہم شروع کرنے لگے ہیں۔ یہ میاں والی لوگوں کا بڑا مطالبہ تھا کہ ملتان تک ہم نے پرانے نام کو رکھا ہے، ہم چاہتے تو نیا نام دے سکتے تھے۔ ہم نے تھل ایکسپریس، اور یہ ملتان تک جائے گی راولپنڈی سے، اور ملتان سے آئے گی پنڈی، اور ملتان سے چین کی کراچی کی کنیکشن دیں گے۔ ابھی یہ راولپنڈی سے ملتان جائے گی اور اس سے وہاں کنیکٹڈ ٹرینیں دیں گے کراچی کی۔ جناح ایکسپریس پاکستان کی نمبر 1 ٹرین، گرین نام ہی ہے نا اس کا، گرین لائن، جی سر، گرین لائن کے بعد جناح ایکسپریس اور سر سید ایکسپریس، یہ 2 فاسٹ ٹرینیں اور نان سٹاپ AC ٹرینوں کا اجرا کرنے جا رہے ہیں ہم۔ اور رحمان بابا جس تیزی سے کامیاب ہوئی ہے، اور میں موجودھارو والوں کو، سکھر والوں کو، نواب شاہ والوں کا، خیرپور والوں کا، سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ پاکستان ریلوے کی پیسنجر ویکنسی جو ہے وہ 20 سے 23% بڑھ گئی ہے، اور بعض ٹرینیں جو 20 ٹرینیں ہم نے نئی چلائی ہیں اس کی آکوپنسی 100 سے کراس کر چکی ہے۔ اس لیے ہم سوچ رہے ہیں، ہم ایک جگہ کوشش کر رہے ہیں، اگر وہ ہمیں پیسنجرز کوچز مل گئی تو ایک غریبوں کے لیے اور ٹرین چلائیں کراچی کے لیے، کیونکہ ڈر لگتا ہے بہت زیادہ پیسنجرز ہیں، تاکہ سکون سے جائیں، سیٹوں پہ بیٹھ کر جائیں، سلیپروں پہ جائیں۔ اور انشاءاللہ 23 مارچ تک پاکستان ریلوے میں آپ بہت بڑی تبدیلی دیکھیں گے۔ یہ صفائی جو ہے ایمان کا نصف جز ہے۔ اور شکایت سیل ہم نے اس لیے بنایا ہے، اس کو اسلام آباد میں رکھا ہے کہ لاہور میں ہم اس تک اپروچ نہیں کر سکتے تھے، اسلام آباد میں ہم براہ راست، میں خود اس کی نگرانی کر رہا ہوں۔ بغیر ٹکٹ میں لوگوں کو وارننگ دینا چاہتا ہوں کہ ہم نے ایک ہفتے میں 6 کروڑ قتل کیا ہے، اب یہ برداشت نہیں ہوگا جی۔ میں نہیں چاہتا کہ لوگ جیلوں میں جائیں۔ اب اس علاقے کے DS، اس علاقے کے ٹکٹ چیکرز، اس علاقے کے جس ٹرین میں سے یہ بغیر ٹکٹ کے لوگ نکلیں گے وہ ذمہ دار ہوں گے۔ اور اگر مجھے ضرورت پیش آئی تو میں بائی ہیلی کاپٹر بھی نان سٹاپ ٹریننگ پر خود نگرانی کروں گا ان ریٹس کی، کیونکہ ان دنوں میں ہم نے 34 کروڑ روپیہ ارن کیا ہے ان 2 مہینوں میں۔ یہ دنیا میں اس کی کہیں مثال نہیں ملتی۔ اور اب میں 2-4 سیاسی باتیں کرنا چاہتا ہوں آپ سے۔ مجھے معلوم ہے کہ شہباز شریف صاحب کل اسپیکر صاحب کو کیوں ملنے گئے ہیں۔
میں کوئی لڑائی جھگڑے کے لیے نہیں جا رہا جی. 20 کروڑ لوگوں کی آواز بن کر جا رہا ہوں پبلک اکاؤنٹ کمیٹی میں. اور اگر کسی کو یہ غلط فہمی ہے کہ وہ ڈرامہ رچا رہے ہیں کہ ہم اپنے آدمی نہیں بھیجتے شیخ رشید کو مت لیں، تو یہ بھول جائیں. میں آ رہا ہوں انشاءاللہ تعالی، اور میں سپریم کورٹ بھی جا رہا ہوں. دودھ کی رکھوالی پہ بلے کو برداشت نہیں کیا جا سکتا. چور مچائے شور کی فلم نہیں لگ سکتی. 2 چھوڑ کے 4 آدمی وہ اور لے آئیں پبلک اکاؤنٹ کمیٹی میں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. انگلش میں کہتے ہیں nobody can beat the experience. میں اب 2 APCs ہوں گی، 2 پبلک اکاؤنٹ کمیٹیاں ہوں گی. ایک شہباز شریف کی ہوگی، ایک شیخ رشید کی ہوگی. اور شیخ رشید ان آڈٹ رپورٹوں کو دیکھے گا جو نون کی ہوگی. اور مجھے توقع ہے کہ آئندہ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے اجلاس سے پہلے اسپیکر صاحب میرا نوٹیفیکیشن جاری کریں گے، کیونکہ عمران خان صاحب کا میں مشکور ہوں، انہوں نے ریاض فتیانی کی جگہ میرا نام ریپلیس کر دیا ہے. اور میں ساری دنیا کے سامنے یہ چیلنج کرتا ہوں کہ ریمانڈ کے دوران کسی کو ریمانڈ کے دوران جو ہے پروٹیکشن آرڈر نہیں جاری ہو سکتا. یہ پبلک اکاؤنٹ کمیٹیوں میں اس لیے آئے ہیں کہ اپنے آرڈر خود ہی جاری کر دیں. میں محمد شہباز شریف کو حکم دیتا ہوں کہ وہ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی میں پیش ہو جائے آ کے. میں محمد شہباز شریف نیب کو حکم دیتا ہوں کہ وہ نیب کے ملزم کے سامنے پیش ہو جائے. میں شہباز شریف حکم دیتا ہوں کہ FIA میرے سامنے پیش ہو جائے، میں ان کا ملزم ہوں. میں جناب یہ نہیں چل ہو سکتا. یہ سارا ٹوپی ڈرامہ ہے، اور ٹوپی ڈرامے کو ایکسپوز جو شخص کرتا ہے اس کا نام ہے شیخ رشید. میں سپریم کورٹ بھی جا رہا ہوں، اور میں اسپیکر صاحب کا انتظار کر رہا ہوں. عمران خان صاحب نے اپنا فیصلہ اور اپنا حق ادا کر دیا ہے، اور اپنی پارٹی میں عوامی مسلم لیگ کو ایک سیٹ دے دی ہے پبلک اکاؤنٹ کمیٹی میں. میں ان کا مشکور ہوں. اب آپ چاہیں تو کوئی سوال کر سکتے ہیں. ہم یہ ٹرین کے پیچھے وہ ٹرین لگے گی جس میں کہ کیا کہتے ہیں اسے انسپیکشن کار پہ بیٹھ کے جاؤں گا لاہور سے پھر میں فیصل آباد بھی جا رہا ہوں، اور لاہور سے میں انشاءاللہ تعالی نارووال بھی اور سیالکوٹ بھی جا رہا ہوں. سندھ بھی جا رہا ہوں 12 تاریخ سے 14 تاریخ سے. بلوچستان بھی جا رہا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ یہ قوم کی آواز بن جائے پاکستان ریلوے. ہم نے بہت بڑی ارننگ کی ہے فیول میں. اس مارچ کے مہینے میں ہمارے ٹریکر چل پڑیں گے. ٹریکر کے چلنے کے بعد آپ اپنے گھر کے موبائل فون سے، مجھے امید ہے کہ پرائم منسٹر صاحب 12 فروری کو جہاں تھل کا افتتاح فرمائیں گے وہاں اس ٹریکر کا بھی افتتاح فرمائیں گے. آپ گھر بیٹھ کر دیکھ سکیں گے کہ آپ کے مہمان کس جگہ تک ان کی ٹرین پہنچ چکی ہے، اور ہم بھی دیکھ سکیں گے کہ کون سی ٹرین، کون سا لوکوموٹیو کہاں رکا ہوا ہے اور اس کی کیا وجوہات ہیں. فریٹ چلائی ہیں اور مزید پرائیویٹ سیکٹر میں. کل فیصلہ کریں گے لاہور میں. جمعہ ہفتہ میں لاہور ہوں. اب ایک دن میں کراچی بھی رہوں گا، اور میں DS کراچی کو زبردست انتظامات کرنے کے ساتھ ساتھ میں DS راولپنڈی منور شاہ صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں. اور کوئی برداشت نہیں ہوگی صفائی کے خلاف. اخلاق سے پیش ہونا ہے، اچھا کھانا دینا ہے، اچھے بستر دینے ہیں. اب یہ میری قومی ذمہ داری ہے. میں پہلے بھی 1 سال ریلوے کا وزیر رہا ہوں، پر اب جس وقت میں ریلوے کا وزیر بنا ہوں خزانہ خالی ہے. انشاءاللہ پولیس کی بھی میں پنجاب کے برابر اس بجٹ میں نے ایپکا کی بھی بات کی ہے. اسد عمر سے ایپکا کی بھی ملاقات کراؤں گا، اور اسد عمر صاحب سے اور سیکٹری فنانس سے پولیس کی تنخواہ بھی پنجاب کے برابر. اور تمام ریلوے ملازمین جب غریب کی باری آتی ہے تو یہی کہتے ہیں خزانہ خالی ہے. 1 گریڈ دے کر جاؤں گا انشاءاللہ تعالی تمام ریلوے ملازمین. شیخ صاحب میرے آپ سے 2 چھوٹے سوال ہیں. ایک سیاسی ہے اور ایک ریلوے سے متعلق، اور ایک آپ جو آواز غریب عوام کی عوانوں تک پہنچاتے ہیں. پہلا سوال تو یہ ہے کہ جب پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے لیے آپ کا نام لیا جا رہا ہے تو دوسری جانب سے ایاز صادق کو ریپلیس کر کے سعد رفیق کا نام لیا جا رہا ہے.
دوسرا یہ ہے کہ آپ ریلوے کی حالت سدھار رہے ہیں، ریلوے ٹرینیں چلا رہے ہیں، ٹرین پہ ٹرین چلا رہے ہیں، اس کو صفائی ستھرائی گرین اینڈ کلین کر رہے ہیں. ریلوے ملازمین اور ریلوے پولیس کی حالت کب سدھرے گی انشاءاللہ اسی بجٹ میں؟ اور میرا تیسرا چھوٹا سا سوال یہ ہے کہ آپ کا تعلق راولپنڈی میں ہے، نہ صرف یہ راولپنڈی بلکہ ملک بھر میں گیس کے بلوں میں جو اضافہ ہوا، گیس تو پنڈی میں آ نہیں رہی لیکن گیس کے بلوں نے میں نے کل کیبنٹ میں پرائم منسٹر صاحب سے یہ درخواست کی ہے اور یہ پنڈی والے یقین رکھیں کہ جتنی عمران خان محنت کر رہا ہے اس کا تصور نہیں ہو سکتا. میں آپ کو پتا ہے کوئی مالشیا وزیر نہیں ہوں، کوئی چاپلوسی والا وزیر نہیں ہوں. میں وہ عمران خان کا ساتھی ہوں جو اس کو سچی بات بتاتا ہے، اور اچھا دوست وہی ہوتا ہے جو اقتدار میں سچی بات بتائے. اور عمران خان کو یہ سمجھ ہے کہ میں دل کی گہرائیوں سے اس تک اپنی گزارشات کرتا ہوں. یہ خزانہ اتنا لوٹ کے گئے چور ڈاکو زرداری اور نواز شریف اینڈ کمپنی کہ کھڑکیاں تک خزانے کی نکال کے لے گئے. کتنے بلین کے چیک باؤنس ہیں پنجاب میں، کتنے بلین، کتنے سینکڑوں بلین کا ڈیفیسٹ ہے. مجھے آپ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی میں دیکھیں، اب ساری ان کی اسٹریٹجی کیا ہے؟ بزدل ٹھس، بزدل لوگ ہیں. شیخ رشید نہ آئے اور جیل میں جاتے ہیں، کبھی موچ پڑ جاتی ہے، کبھی داڑھ میں درد آ جاتا ہے، کبھی پٹھا چڑھ جاتا ہے ان کا، تاکہ ضمانتیں ہوں. پہلے یہ ڈیل مانگ رہے تھے، عمران خان سے ڈیل نہیں ملی تو اب ڈیل کی طرف آ رہے ہیں کہ ہم ڈیل سے یہ ڈیل پہ آ گئے ہیں. انشاءاللہ تعالی میں عمران خان کے ساتھ سائے کی طرح کھڑا ہوں، ڈیل بھی نہیں ملے گی. اور ریلوے ملازمین کو ایک گریڈ دوں گا انشاءاللہ، اور پنجاب کی پولیس کے برابر 800 ملین کا میں نے بجٹ بھیجا ہے ان کو، اور وہ انشاءاللہ پنجاب کی پولیس کے برابر ریلوے پولیس کی. گیس کے بلوں میں نے پرائم منسٹر کو کہا ہے، مجبوری ہے کہ میں میاں والی میرے دل جان ہے. تھل ایکسپریس صبح 7 بجے چلا رہے ہیں، صبح 7 بجے چلائیں گے 11-12 بجے سے، تاکہ صبح لوگ اپنے گھروں کا، ادھر سے بھی ملتان سے بھی 7 بجے چلائیں گے. اور جناح ایکسپریس، VVIP ٹرین اور سر سید ایکسپریس ٹرین مارچ میں چلائیں گے. یہ صحب حسید لوگوں کے لیے 4 ٹرینیں، غریب لوگوں کے لیے 2. ہم نے رحمان بابا چلائی ہے، 150% آکوپینسی ہے. ایک اور چلائیں گے، ابھی نہیں، مارچ کے بعد. میں آپ کا بہت بتا تو دیا 2 دفعہ پرائم منسٹر. یہ پریس کی بات ہو رہی ہے صرف. میں 7 بجے لے آیا ہوں جی، نماز پڑھنے. جی اگر کاش لوگوں کو میں چینہ چیر کے بتا سکوں کہ کتنا بڑا سینہ چیر کر بتانا چاہتا ہوں کتنا بڑا ڈاکوؤں نے شب خون مارا ہے. خزانہ جو ہے IMF جانے کی مجبوری ہے، اور عمران خان پوری کوشش کر رہا ہے کہ عوام کی جتنی، عوام پہ پھر بھی بوجھ پڑے گا، لیکن کیا اس ملک کو ڈیفالٹ ہونا ہے یا بچانا ہے؟ ڈیفالٹ ہونے سے بچانے کے لیے بھی غریب کو سزا دینی ہے. بڑا آدمی تو ہمیں، یہ 2 بڑے خاندان ہیں، زرداری اور نواز شریف، ڈاکو لٹیرے، انہوں نے جتنا لوٹا ہے اس کا قرضہ بھی غریب لوگ ادا کریں. چھوڑ یار، اس کو چھوڑ، کرے یار، بو نہ پھیلاؤ یہاں پہ اس کا نام. یہ بتائیں جو آپ نے ہیلپ لائن بتائی ہے سر، جی سر اس ہیلپ لائن میں جو 2 نمبر آپ نے دیے سر، دونوں بند جا رہے ہیں. ایک نمبر دیا ہے، ابھی ٹیلی فون خریدیا ہے، ایک ٹیلی فون نمبر دیا ہے، دوسرا ابھی دفتر کھول کے آ رہا ہوں. CM کی میٹنگ ذرا لمبی ہو گئی، 1-2 دن لگیں گے، لیکن میں خود اس کو دیکھ رہا ہوں. ابھی 18,000 روپے کے 2 ٹیلی فون خریدے ہیں، اور ابھی اس کو 8 گھنٹے لگیں گے اس فون کو چارج ہونے. بہت بڑا ظلم ہے پروڈکشن آرڈر. یہ اسپیکر صاحب سن رہے ہوں گے یہ سب کچھ. یہ پبلک اکاؤنٹ کو، یہ جیل کے بزدل ہیں، یہ جیل جانے سے ان کی جان جاتی ہے. اور میں سمجھتا ہوں ان سے تو کئی جگہ بہتر ہے آصف زرداری. وہ ڈاکو چور ضرور ہے لیکن جیل کاٹنے کے لیے تیار ہے. لاسٹ کوشچن. تھینک یو ویری مچ.